बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शबीर सियाल साहब का शुक्रिया, हमारा बहुत पुराने साथी हैं, सदर रह चुके हैं लाहौर के, और ख़ान साहब के वो सिपाही जो पहले दिन से इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं, तो उनके घर पे आज आया हूँ अफ्तार के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी मौजूद हैं, हमारे पंजाब के सदर भी रह चुके हैं। आप तमाम मीडिया वाले साथी अस्सलाम वालेकुम। और लाहौर आमद का मकसद आप सबको पता है कि 21 तारीख को इस दाता की नगरी में जिंदा दिलाने लाहौर दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा, सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। और ये वो जलसा जो मैं समझता हूं कि आप देखो, हुकूमतें जब गिरती हैं तो अवाम तंग होती हैं उन हुकूमतों से, और आप इमरान खान साहब को देखो कि जब जिस तरीके के साथ, जिस साजिश के साथ, बैरूनी साजिश के जरिए यहाँ पे जो गुलाम इब्ने गुलाम लोग थे जिन्होंने घुटने टेके हुए थे अपने आकाओं के सामने, वो इस साजिश का हिस्सा बने। वो मरासला जो 7 तारीख को भेजा गया और पाकिस्तान में 8 तारीख को हद में एतमाद जमा होती है, मरासला मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। उस मरासले में साफ साफ लिखा है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को हटाया जाए। अमेरिका आका बना हुआ है और हुक्म कर रहा है कि हटाया जाए वजीर आजम इमरान खान साहब को। अगर नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान को संगीन नताइज से गुजरना पड़ेगा, और अगर हटा दिया जाए नामंजूर, और अगर हटा दिया जाए तो माफ करने का सोचेंगे, आपको बख्श देंगे। मुझे बताओ ये क्या किसको रहा है वो अमेरिका? किसको कह रहा है? किसके कहने पे हमारे इत्यादिया में छोड़ रहे हैं? किसके कहने पे वो लोटे अपना जमीर बेचते हैं 20-20, 25-25 करोड़ रुपए में? आप और मैं समझदार हैं। अब हर पाकिस्तानी के पास तकरीबन 12 करोड़ पाकिस्तानियों के पास स्मार्टफोन है। हर एक अपना इजहार करता है सोशल मीडिया पे। ये किस तरह हुआ आप सबके सामने है। लोगों ने अपने जमीर बेच दिए। ये जो यहाँ पे हैंडलर्स थे, इन्होंने ये सारा गेम किया, और इन कठपुतली, इन सारे नलायकों को, इन चोरों को, करप्टोलों को, जो जिन पे मुकदमे चल रहे थे, जिन्होंने जेल जाना था, उनको आप जो है वो वहां पे वजीर आजम बनाते हो। मैंने जो रूलिंग दी, एक मुल्क पे वतन पाकिस्तानी होते हुए, जब आपका कौमी सलामती का इजलास में इंडोर्स होता है कि ये बैरूनी मुदाखलत और साजिश हो रही है, जब कौमी असम्बली की सलामती कमेटी में इंडोर्स होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुदाखलत और साजिश हो रही है, और जब आपकी वफाकी काबीना भी इसको इंडोर्स कर देती है, तो आप मुझे बताओ कौमी असम्बली के कस्टोडियन ऑफ द हाउस के मेरा क्या अमल होता? क्या मैं अपने आंखों के सामने पाकिस्तान की हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिरता हुआ देख सकता? क्या मैं उन नोटों के जरिए जो 20-25 लोगों को खरीद कर हुकूमत गिरा दी गई? ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये मुल्क इलामा इकबाल की सोच पे बनने वाला मुल्क, खुद ही का जो फलसफा दिया इलामा इकबाल ने, उस पर ये मुल्क बना है। क्या ये मुल्क जो 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 59 इस्लामिक ममालिक में वो वाहिद मुल्क जो नजरिए पे बना हो, वो मुल्क जो एटमी ताकत हो, वो मुल्क जिसमें पाक अफवाज जैसी बहादुर फौज हो, क्या वो मुल्क 20-25 अरब रुपए लगा के आप उसकी हुकूमत गिरा दोगे? क्या ये आप अपने आंखों के सामने देख सकते हो? क्या कसूर था इमरान खान का, मैं आपको बताऊं। क्या इमरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए आवाज उठाते रहे? क्या उनका यह कसूर था कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान मगरब में रहता है, जो इस्लामोफोबिया का जो मसला है, उसका मुकदमा वजीर आजम इमरान खान साहब ने लड़ा? क्या ये उनका कसूर था? क्या वो पाकिस्तान को एक आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाना चाहते थे? क्या उनका यह कसूर था कि आजाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहते थे? उनका कसूर
کیا یہ تھا کہ وہ امریکہ کو کہتے تھے کہ آقا اور غلامی کا رشتہ نہیں ہوگا؟ ہاں، امریکہ کے ساتھ بھی جس طرح دوسرے ممالک ہیں بالکل برابری کا رشتہ ہوگا، لیکن غلامی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ قسم سوری زندہ باد، قسم سوری زندہ باد۔ آج یہ جو ہمیں کہتے تھے کہ سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ جو ایوان ہے یہ یا بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، یہ جو ہے یہ اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ ناجائز بنی ہوئی ہے، یہ زبردستی لے کے آئے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں پہلے دن سے ہم کہتے رہے کہ یہ اقتدار کے پجاری بھکاری لوگ ہیں، یہ صرف انہیں کرسیوں سے مطلب ہے۔ آج وہ مولانا صاحب کا بیٹا، ان کی پارٹی جو کہتی تھی کہ یہ اسمبلی ناجائز ہے، اب کیسے جائز ہو گئی اس کی حکومت؟ کیسے آج حلف لے لیے ان لوگوں نے سارے مل کے اقتدار کی خاطر؟ سب نے آج انہیں شرم نہیں آئی۔ آج یہ جو کہتے تھے کہ یہ اسمبلی ناجائز ہے، صرف اور صرف اقتدار کی خاطر آج اسمبلی بھی جائز ہو گئی۔ آج وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران نے اپنے قائد کے حکم پر استعفے دے دیے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، جس پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہی نہیں ہو، جس کے اندر بولنے والا نہیں ہو، اس پارلیمنٹ کو میں سمجھتا ہوں یہ ربٹ پارلیمنٹ ہے، ربٹ اسٹیمپنگ پارلیمنٹ ہے، اس کا کوئی اس کا کردار نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بننے والا وزیر اعظم، یہ وہ وزیر اعظم ڈرپوک وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں، لاہوری جو ایک بہادر لاہوری ہیں، خوددار لاہور کے لوگ ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس لاہور میں خوددار غیرتی لاہوریوں میں ایک ایسا بزدل لاہوری بھی پیدا ہوا ہے، اور یہ خاندان پورا بزدل، محکوم خاندان، غلام خاندان، جس نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی غیرت کو مجروح کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، انشاءاللہ جس طرح ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی آواز پر پورا 22 کروڑ پاکستان، ہر شہر، گاؤں باہر نکلتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو اوورسیز ہیں وہ بھی باہر نکلتے ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ 21 تاریخ پاکستان کی تاریخ کی سیاست کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے، اور میں اپنے لاہور کے غیور عوام کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس تاریخی دن کا، تاریخ ساز دن کا حصہ بننا ہے، اپنی آواز بلند کرنی ہے، اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، اپنی انا کی جنگ لڑنی ہے، اپنی عزت اور غیرت کی جنگ لڑنی ہے، اپنے ان 1947 کے لاکھوں لوگوں کی آواز بننا ہے جو انہوں نے قربانی دی ایک آزاد وطن کی خاطر۔ اور وہ جو دو قومی نظریہ تھا کہ ہم مسلمان ایک آزاد ریاست چاہتے ہیں جس کے اندر سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر ہم آزاد فیصلے کر سکیں، تو انشاءاللہ اس پاکستان کی طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب لے کر جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام نے جو رسپانس دیا ہے، جس طرح وہ جاگی ہے، میں اپنی پوری پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سوال کر 24 افراد کابینہ میں ایسے ہیں جو ضمانتوں پہ رہا ہیں بشمول وزیر اعظم پاکستان کے، کیا تاثر قوم میں اور بیرون ملک پاکستانیوں میں اس کابینہ اور ان 24 جو ملزمان ہیں جو کہ ضمانتوں پر رہا ہیں، کیا تاثر جا رہا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے شرم کا باعث ہے۔ میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کے تو شرم سے سر جھک گئے ہیں باہر۔ وہ جو ایک فخر محسوس کرتے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں کہ ایک صاف، نہ ڈرنے والا، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، ایک صادق اور امین وزیر اعظم آیا تھا، اور آج شرم سے پورے پاکستان کے سر جھک گئے ہیں۔ 24 سے 26 وزیر ضمانتوں پہ، جن پر کرپشن کے مقدمے ہیں، چوریوں کے مقدمے ہیں، جس پہ منی لانڈرنگ کے مقدمے ہیں، آج وہ حلف اٹھا رہے تھے، فخر محسوس کر رہے تھے۔ وہ 55 میں روزہ رکھایا جاتا تھا بچوں کو، چیڑی روزہ جو 1 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، یہ وہ والی حکومت ہے، چیڑی حکومت جو ایک مہینہ بھی نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے حکومت کچھ بھی نہیں کر سکے گی، آپ دیکھو۔ اور انشاءاللہ جنرل الیکشن کی طرف پوری عوام آج تیار ہے، جنرل الیکشن کی طرف۔ چیلنج ہے ان کو جو کہتے تھے کہ الیکشن کراؤ، آپ دیکھیں گے
یہ صرف اور صرف یہ جو 1-1.5 مہینے کے اپنے نام کے ساتھ کہ وفاقی وزیر جی میں رہا ہوں، کتنے دن؟ 10 دن 5 دن، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. یہ آپس میں لڑائیاں ہیں ان میں وزارتوں کی تقسیم پر. یہ جس طرح چوری کا مال لے کے آتا ہے اور اس کے بعد تقسیم پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے اسی طرح آپس میں دست و گریبان ہوں گے. عوام ان سے عبرت لے، آج پوری قوم ان سے عبرت لے رہی ہے. دیکھیں آرٹیکل 5 بولتا ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی اگر ریاست کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے، تو وہ ایز اے پاکستانی اپنی ریاست کا دفاع کرے گا. ریاست سب سے اہم ہے، اس کے بعد آئین آتا ہے. تو میں نے اس ریاست کا دفاع کیا. میں کیسے اپنے ملک کے خلاف ایک سازش ہوتا ہوا دیکھ سکوں؟ اس سازش کا حصہ نہیں بنا. آپ کے سامنے وہ جب امپورٹڈ وزیراعظم، کرائم وزیراعظم، جب وہاں پر آپ کے سامنے ووٹنگ ہو رہی تھی، میں نے سامنے کہا کہ میں اس عمل کا حصہ نہیں بن سکتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو میں ایز اے پاکستانی اپنے ملک کی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اپنے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اس کا ایک ادنا سپاہی بن کے اس حقیقی آزادی کی جنگ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا. اگر دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی طرف ہم جائیں گے، عدالت کا جو فیصلہ وہ سر آنکھوں پہ، لیکن مجھے بہت دلی افسوس ہوا. آپ نے سب نے دیکھ لیا. دیکھیں پاکستان میں جب کسی کی چوری ہوتی ہے، کسی کی عزت لوٹ جاتی ہے، ماؤں بہنوں کی، سر عام لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کب یہ عدالتیں کھلتی ہیں؟ یہ 12 بجے کیا تکلیف ہوئی، کیا ہوا آخر؟ یہ تو ہم 12 بجے تک گئے، لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں. پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جو 130ویں نمبر پہ پاکستان میں انصاف کا نظام ہے، اس نظام کی 130ویں نمبر پہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہی اس کی وجہ ہے.